الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى خلقه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ثم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين متفق عليه. وفي رواية للبخاري فتحت أبواب السماء وفي رواية لمسلم وصفدت الشياطين. صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے یا رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ امام بخاری نے ایک روایت میں یہ ذکر کیا کہ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وصفدت الشیاطین، کہ شیاطین جو ہوتے ہیں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صفدت مطلب جکڑ دیا جانا، یا زنجیروں سے کسی کو باندھ دینا یا قید کر دینا۔ اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آیا سب سے پہلی چیز کہ رمضان کے شروع ہوتی ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تیسری چیز اس حدیث سے یہ سمجھ میں آئی کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو صرف رمضان کہا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ رمضان کا مہینہ یا ماہ رمضان یا رمضان المبارک، اگر کوئی یہ نہ کہہ کر صرف رمضان کہے تو بھی یہ جائز ہے، اس لیے کہ حدیث میں کیا آیا اذا دخل رمضان، صرف رمضان کا لفظ آیا، تو یہ ایسا کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آسمان کے دروازے کھول دیا جانا یا جنت کے دروازے کھول دیا جانا، کیا یہ حقیقت میں ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے یہ کہا کہ اصل ایسا ہوتا ہے، حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، ان کو زنجیروں سے جکڑ کے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ شیاطین مومنین کو تکلیف نہ پہنچائیں، مومن کو ایذا نہ پہنچائیں، ان کے عبادت کرنے میں وہ خلل اندازی نہ کریں، تو حقیقی معنوں میں ان شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا، بعض علماء نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ جو شیاطین کا قید کر دیا جانا ہے، یا آسمان کے دروازے کھول دیا جانا ہے، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا، یہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں ان کا بہکانا کم ہو جاتا ہے، یعنی شیطان انسانوں کو اس مہینے میں کم بہکاتے ہیں، جب کم بہکاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قید ہو گئے۔ اسی طریقے سے جنت کا دروازہ کھول دیا جانا یہ حقیقت میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے عبادت کے بہت سارے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس مہینے کے اندر انسان بہت سارے اطاعت کے کام ایسے کرتا ہے جو دیگر مہینوں میں نہیں کرتا، جیسے قیام اللیل ہے، دیگر مہینوں میں آدمی نہیں کرتا، روزے رکھنا ہے، دیگر مہینوں میں بہت کم روزے رکھنے والے ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا اور بہت ساری نیکی کرنا یہ دوسرے مہینوں میں نہیں کرتا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کے دروازے یا جنت کے دروازے کھول دیا جانا، اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین اطاعت کے لیے اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے، یعنی بندے بہت سارے اعمال ایسے کر لیتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے، اور جب یہ اعمال کر لیتے ہیں تو یہی جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی دروازہ کھلا ہوا ہے جنت کا اور انسان جنت میں چلے جاتا ہے۔ اور جب انسان برے اعمال سے رکتا ہے تو گویا کہ وہ جہنم سے بچ گیا، جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے اور شیاطین جکڑ دیے گئے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے حقیقی معنوں میں کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو حقیقی معنوں میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو بھی شرعی نصوص، شریعت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو حقیقت پر ہی محمول کیا جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی تعویل نہیں کی جاتی ہے، اگرچہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی حرمت، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی اہتمام کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آسمان کے دروازے کھول دیا جانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان داخل ہو گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ سے وہ باز نہیں آتے ہیں بہت سارے، تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ شیطان تو جکڑ دیے گئے اور انسان گناہ کر رہا ہے؟ اور یہ ہے کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ شیطان اتنا بڑا انسان کا دشمن ہے کہ اس نے کہا جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے کہا کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہ میں تیرے بندوں کے سامنے آ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم من خلفہم، اور پیچھے آ جاؤں گا، وعن ایمانہم، اور تمہارے دائیں طرف آ جاؤں گا، وشمائلہم، اور بائیں طرف آ جاؤں گا، یعنی شیطان کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دیتا کہ جو انسان کو بہکائے نہ، وہ اس کو جہنم کے راستے کی طرف نہ لے جائے، ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ بندوں کو جو اس کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، نیکی کرنے والے، ان کو بہکانا شروع کر دے، مختلف ہیلے آزما کر اور مختلف بہانوں سے ان کو کیا نام ہے پھیرتے رہتا ہے اطاعت کے کاموں سے۔ پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا کہ شیطان کا جکڑ دیا جانا رمضان کے مہینے میں، اس کے بعد بھی جو گناہ ہوتے ہیں تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پہلی چیز کہ ان لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے، شیطان ان لوگوں کے لیے جکڑ دیے جاتے ہیں جو روزوں کو ان کے پورے آداب کے ساتھ، ان کے پورے شروط کے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی آدمی نے روزہ رکھا، اس کے بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے اس کے شروط ہیں، بہت سارے اس کے ارکان ہیں، ان سارے آداب کے ساتھ اگر وہ روزہ رکھے گا تو شیطان اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ انسان اپنی زبان کا روزہ رکھے، ہاتھ اور کھانے پینے سے رک رہا ہے انسان، لیکن اپنی زبان کا روزہ، اپنی نظروں کا روزہ، یہ سارے روزے، سارے جو آداب ہیں اس کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو شیطان کا داؤ اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ دوسری چیز کہ برائی جو ہوتی ہے، گناہ جو سرزد ہوتے ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں، ایک تو شیطان بہکاتا بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، خود انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی گناہ کر لیتا ہے انسان، اسی طریقے سے بری عادتیں اس کے اندر ہیں، اس کی وجہ سے بھی گناہ کر لے گا، اور اسی طریقے سے انسانوں میں بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین الانس، اس کی وجہ سے بھی وہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو اگرچہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں لیکن ان دوسرے اسباب کی وجہ سے بھی وہ گناہ کر دیتا ہے۔ تیسری چیز بعض علماء نے یہ لکھا کہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو بڑے شیاطین ہیں، سرکش شیاطین، جو شیطانوں کے سردار اور سرغنہ ہوتے ہیں، جو ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باقی جو چھوٹے شیطان ہوتے ہیں وہ جکڑے نہیں جاتے بلکہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے بھی وہ لوگوں کو بہکا کر اس رمضان میں گناہ پر آمادہ کرتے اور انسان گناہ کر لیتا ہے۔ تو یہ تین علماء نے اس کے جواب دیے کہ شیاطین جکڑ دیے جانے کے بعد بھی کیوں گناہ انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔